أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج انشاءاللہ ہم اپنے 12th پارے کا آغاز کریں گے سورۃ ہود کی آیہ نمبر 6 سے، اور دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس میں کیا احکامات رکھے ہیں. آیہ نمبر 6 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور زمین میں کوئی چلنے پھرنے والا جاندار نہیں ہے جو اس کا رزق اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذمے ہے، اور وہ اس کے ٹھہرنے کی جگہ کو اور اس کی امانت رکھنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے. ہر بات کتاب روشن لوح محفوظ میں درج ہے. آیہ نمبر 7 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 روز میں پیدا فرمایا، اور اس کا تخت پانی پر تھا، اور اس نے اس سے زندگی کے تمام آثار کو اور تمہیں بھی پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل کے اعتبار سے بہتر ہے. اور اگر آپ یہ فرمائیں کہ تم لوگ مرنے کے بعد زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے تو کافر یقیناً یہ کہیں گے کہ یہ تو جادو کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر ہم ان سے چند مقررہ دنوں تک عذاب کو مؤخر کر دیں تو وہ یقیناً کہیں گے کہ اسے کس چیز نے روک رکھا ہے. خبردار، جس دن وہ عذاب ان پر آئے گا تو ان سے پھیرا نہ جائے گا، اور وہ عذاب انہیں گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے ہیں. اور اگر ہم انسان کو اپنی جانب سے رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں پھر ہم اسے کسی وجہ سے اسے واپس لے لیتے ہیں تو وہ نہایت مایوس اور ناشکرا ہو جاتا ہے. اور نمبر 10، اور اگر ہم اسے کوئی نعمت چکھاتے ہیں اور تکلیف کے بعد جو اسے پہنچی تھی تو ضرور کہہ اٹھتا ہے کہ مجھ سے ساری تکلیفیں جاتی رہیں. بے شک وہ بڑا خوش ہونے والا اور فخر کرنے والا بن جاتا ہے. آیہ نمبر 11، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے صبر کیا اور نیک عمل کرتے رہے تو ایسے لوگوں کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے. اور آیہ نمبر 12، کیا بھلا یہ ممکن ہے کہ آپ اس میں سے کچھ چھوڑ دیں جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے اور اس سے آپ کا سینہ تنگ ہونے لگے، اس خیال سے کہ کفار یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا، یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ ایسا ہرگز ممکن نہیں. اے نبی، آپ تو صرف ڈر سنانے والے، کسی کو دنیاوی لالچ یا سزا دینے والے نہیں ہیں، اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے. آیہ نمبر 13، کیا کفار یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس قرآن کو خود گڑھ لیا ہے؟ فرما دیجئے کہ تم بھی اس جیسی کوئی اور چیز 10 صورتیں ہی لے آؤ، اور اللہ کے سوا اپنی مدد کے لیے جس سے بھی بلا سکتے ہو بلا لو اگر تم سچے ہو. اے مسلمانوں، سو اگر وہ تمہاری بات قبول نہ کرے تو یقین رکھو کہ قرآن فقط اللہ کے علم سے اتارا گیا ہے، اور یہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. بس کیا اب تم اسلام پر ثابت قدم رہو گے؟ اور جو لوگ فقط دنیاوی زندگی اور اس کی زینت کے طلبگار ہیں، ہم ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ اسی دنیا میں دے دیتے ہیں اور انہیں اس دنیا کے صلے میں کوئی کمی نہیں کرتے.
یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں سوائے آتش دوزخ کے، اور ان کے سب اعمال اکارت ہو گئے جو انہوں نے دنیا میں انجام دیے تھے، اور وہ سب کچھ باطل اور بیکار ہو گیا جو وہ کرتے رہے تھے، کیونکہ ان کا حساب پورے اجر کے ساتھ دنیا میں انہیں دے دیا گیا اور آخرت کے لیے کچھ بھی نہ بچا۔ آیہ نمبر 17، وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہے اور اللہ کی جانب سے ایک گواہ قرآن بھی اس شخص کی تائید و تقویت کے لیے آ گیا ہے، اور اس سے قبل موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات بھی جو رہنما اور رحمت تھی آ چکی ہو، یہی لوگ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں۔ کیا یہ اور کافر فرقوں میں سے وہ شخص جو اس قرآن کا منکر ہے برابر ہو سکتے ہیں، جبکہ آتش دوزخ ان کا ٹھکانہ ہو؟ سو اے سننے والے، تجھے چاہیے کہ تو اس سے متعلق ذرا بھی شک میں نہ رہے۔ بے شک یہ قرآن تیرے رب کی طرف سے حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتا ہو؟ ایسے ہی لوگ اپنے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے اور گواہ کہیں گے، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا تھا۔ جان لو کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے، جو لوگ دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں، اور وہی لوگ آخرت کے منکر ہیں۔ یہ لوگ اللہ کو زمین میں عاجز کر سکنے والے نہیں ہیں، اور نہ ہی ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار ہے۔ ان کے لیے عذاب دگنا کر دیا جائے گا، کیونکہ نہ وہ حق بات سننے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ ہی حق کو دیکھ سکتے تھے۔ آیہ نمبر 21، یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو نقصان پہنچایا، اور جو بہتان وہ باندھتے تھے وہ سب ان سے جاتے رہے۔ یہ بالکل حق ہے کہ یقیناً وہی لوگ آخرت میں سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ آیہ نمبر 23، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور اپنے رب کے حضور عاجزی کرتے رہے، یہی لوگ اہل جنت ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کافر اور مسلم دونوں فرقوں کی مثال اندھے اور بہرے اور اس کے برعکس دیکھنے والے اور سننے والوں کی سی ہے۔ کیا دونوں کا حال برابر ہو سکتا ہے؟ کیا تم پھر بھی نصیحت قبول نہیں کرتے ہو؟ اور بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، انہوں نے ان سے کہا کہ میں تمہارے لیے کھلا ڈر سنانے والا بن کر آیا ہوں۔ آیہ نمبر 26، کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، میں تم پر دردناک دن کے عذاب کی آمد کا خوف رکھتا ہوں۔ آیہ نمبر 27، سو ان کی قوم کے کفر کرنے والے سرداروں اور وڈیروں نے کہا، ہمیں تو تم ہمارے اپنے ہی جیسے ایک بشر دکھائی دیتے ہو، اور ہم نے کسی معزز شخص کو تمہاری پیروی کرتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے ہمارے معاشرے کے سطحی رائے رکھنے والے پست اور حقیر لوگوں کے، جو بے سوچے سمجھے تمہارے پیچھے لگ گئے ہیں۔ اور ہم تمہارے اندر اپنے اوپر کوئی فضیلت و برتری یعنی طاقت و اقتدار، مال و دولت یا تمہاری جماعت میں بڑے لوگوں کی شمولیت بھی نہیں دیکھتے، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، بتاؤ تو صحیح، اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں تو، اور اس نے مجھے اپنے حضور سے خاص رحمت بھی بخشی ہو، مگر وہ تمہارے اوپر اندھوں کی طرح پوشیدہ کر دی گئی ہو، تو کیا ہم اسے تم پر جبراً مسلط کر سکتے ہیں، حالانکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو؟ اے میری قوم، میں تم سے اس دعوت و تبلیغ پر کوئی مال و دولت بھی طلب نہیں کرتا، میرا اجر تو صرف اللہ پہ ہے، اور میں تمہاری خاطر ان غریب اور پسماندہ لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں دھتکارنے والا بھی نہیں ہوں۔ تم انہیں حقیر مت سمجھو، یہی حقیقت میں معزز ہیں۔ بے شک یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات سے بہرہ یاب ہونے والے ہیں، اور میں تو در حقیقت تمہیں جاہل اور بے فہم قوم دیکھ رہا ہوں۔ آیہ نمبر 30، اور اے میری قوم، اگر میں ان کو دھتکاروں تو اللہ کے غضب سے بچانے میں میری مدد کون کر سکتا ہے؟ کیا تم غور نہیں کرتے ہو؟ آیہ نمبر 31، اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے یعنی میں بے حد دولت مند ہوں، اور نہ یہ کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتائے بغیر خود غائب جانتا ہوں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں انسان نہیں فرشتہ ہوں۔ میری دعوت کے رشماتی دعووں پر مبنی نہیں ہے، اور نہ ان لوگوں کی نسبت جنہیں تمہاری نگاہیں حقیر جان رہی ہیں۔ یہ کہتا ہوں کہ اللہ انہیں ہرگز کوئی بھلائی نہیں دے گا۔ یہ اللہ کا امر اور ہر شخص کا نصیب ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے۔ اگر ایسا کہوں گا تو بے شک میں اسی وقت ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ وہ کہنے لگے کہ اے نوح، بے شک ہم تم سے جھگڑ چکے، سو تم نے ہم سے بہت جھگڑا کر لیا، بس اب ہمارے پاس وہ عذاب لے آؤ جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو اگر تم سچے ہو۔ نوح علیہ السلام نے کہا، وہ عذاب تو بس اللہ ہی تم پر لائے گا اگر اس نے چاہا، اور تم اسے عاجز نہیں کر سکتے ہو۔ آیہ نمبر 34،
اور میری نصیحت بھی تمہیں نفع نہ دے گی، خواہ میں تمہیں نصیحت کرنے کا ارادہ کروں، اگر اللہ نے تمہیں گمراہ کرنے کا ارادہ فرما لیا ہو، اور وہ تمہارا رب ہے اور تم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہو۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس قرآن کو خود گھڑ لیا ہے؟ فرما دیجئے، اگر میں نے اسے گھڑ لیا ہے تو میرے جرم کا وبال مجھ پر ہوگا، اور میں اس سے بری ہوں جو جرم تم کرتے ہو۔ اور نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی کہ اب ہرگز تمہاری قوم میں سے مزید کوئی ایمان نہیں لائے گا سوائے اس کے جو اس وقت تک ایمان لا چکے ہیں، سو آپ ان کی تکذیب اور ان کے مذاق اڑانے کے کاموں سے رنجیدہ نہ ہوں، اور تم ہمارے حکم کے مطابق ہمارے سامنے ایک کشتی بناؤ، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا، وہ ضرور غرق کیے جائیں گے۔ آیہ نمبر 38۔ اور نوح علیہ السلام کشتی بناتے رہے، اور جب بھی ان کی قوم کا سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے۔ نوح علیہ السلام جواباً کہتے، اگر آج تم ہم سے تمسخر کرتے ہو تو کل ہم بھی تم سے تمسخر کریں گے، جیسا تم آج مذاق اڑا رہے ہو۔ سو تم ان قریب جان لوگے کہ کس پر دنیا میں عذاب آتا ہے جو اسے ذلیل اور رسوا کر دے گا، اور پھر آخرت میں بھی کس پر ہمیشہ قائم رہنے والا عذاب اتارا جائے گا، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا اور تنور پانی کے چشموں کی طرح جوش سے ابلنے لگا، تو ہم نے فرما دیا، اے نوح، اس کشتی میں ہر جنس میں سے نر اور مادہ 2 عدد پر مشتمل جوڑا سوار کر لو، اور اپنے گھر والوں کو بھی لے لو، سوائے ان کے جن پر ہلاکت کا فرمان پہلے صادر ہو چکا ہے، اور جو کوئی ایمان لے آیا اسے بھی ساتھ لے لو، اور چند لوگوں کے سوا ان پر کوئی ایمان نہیں لایا تھا۔ اور نوح علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ اس میں سوار ہو جاؤ اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا ہے، بے شک میرا رب بڑا ہی بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ آیہ نمبر 42۔ اور وہ کشتی پہاڑ جیسی طوفانی لہروں میں انہیں لیے چلتی جا رہی تھی، اور نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، اور وہ ان سے الگ کافروں کے ساتھ کھڑا تھا کہ اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جا، کافروں کے ساتھ نہ رہ۔ وہ بولا کہ میں کشتی میں سوار ہونے کے بجائے ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لیتا ہوں، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں مگر اس شخص کو جس پر وہی اللہ رحم فرمائے۔ اسی اثنا میں دونوں یعنی باپ بیٹے کے درمیان طوفانی موج حائل ہو گئی، سو وہ ڈوبنے والوں میں ہو گیا۔ آیہ نمبر 44۔ اور جب نوح کی کشتی کے سوا سب ڈوب کر ہلاک ہو چکے تو حکم دیا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا، اور اے آسمان تو تھم جا، اور پانی خشک کر دیا گیا اور کام تمام کر دیا گیا، اور کشتی جودی پہاڑ پر جا ٹھہری، اور فرما دیا گیا کہ ظالموں کے لیے رحمت سے دوری ہے۔ آیہ نمبر 45۔ اور نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور عرض کیا کہ اے میرے رب، کہ بے شک میرا لڑکا تو میرے گھر والوں میں داخل تھا، اور یقیناً تیرا وعدہ تو سچا تھا، اور تو سب سے بڑا حاکم ہے۔ آیہ نمبر 46۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح، بے شک وہ تیرے گھر والوں میں شامل نہیں، کیونکہ اس کا عمل اچھا نہیں تھا، بس مجھ سے وہ سوال نہ کر جس کا تجھے علم نہیں ہے، تو میں نصیحت کیے دیتا ہوں کہ کہیں تم نادانوں میں سے نہ ہو جانا۔ آیہ نمبر 47۔ نوح علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب، میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تجھ سے وہ سوال کروں جس کا مجھے کچھ علم نہیں، اور اگر تو مجھے نہ بخشے گا اور مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ آیہ نمبر 48۔ فرمایا گیا کہ اے نوح، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ کشتی سے اتر جا جو تم پر ہے اور ان طبقات پر ہیں جو تمہارے ساتھ ہیں، اور آئندہ پھر کچھ طبقے ایسے ہوں گے جنہیں ہم دنیاوی نعمتوں سے بہرہ یا فرمائیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب آ پہنچے گا۔ یہ بیان ان غائب کی خبروں میں سے ہے جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، اس سے قبل نہ آپ انہیں جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم، بس آپ صبر کرے، بے شک بہترین انجام پرہیزگاروں ہی کے لیے ہے۔ آیہ نمبر 50۔ اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں، تم اللہ پر شریک رکھنے کا محض بہتان باندھنے والے ہو۔ اے میری قوم، میں اس دعوت و تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر فقط اس کے اللہ کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا فرمایا ہے۔ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ اور اے لوگو، تم اپنے رب سے گناہوں کی بخشش مانگو، پھر اس کے جناب میں صدق کے دل سے رجوع کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلا دار بارش برسائے گا اور تمہاری قوت پر قوت بڑھائے گا، اور تم مجرم بنتے ہوئے اس سے روگردانی نہ کرنا۔ وہ بولے، اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لے کر نہیں آئے ہو،
اور نہ ہم تمہارے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں، اور نہ ہی ہم تم پر ایمان لانے والے ہیں۔ ہم اس کے سوا کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی نے تمہیں دماغی خلل کی بیماری میں مبتلا کر دیا ہے۔ ہود علیہ السلام نے کہا کہ بے شک میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں ان سے لا تعلق ہوں جنہیں تم شریک گردانتے ہو، اور اس اللہ کے سوا تم سب مل کر میرے خلاف کوئی تدبیر کر لو پھر مجھے مہلت بھی نہ دو۔ بے شک میں نے اللہ پر توکل کیا ہے جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ کوئی چلنے والا جاندار ایسا نہیں مگر وہ اسے اس کی چوٹی سے پکڑے ہوئے ہے، یعنی مکمل طور پر اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ بے شک میرا رب حق و عدل میں سیدھی راہ پر چلنے سے ملتا ہے۔ آیت نمبر 57۔ پھر بھی اگر تم روگردانی کرو تو میں نے واقعتاً وہ تمام احکام تمہیں پہنچا دیے ہیں جنہیں لے کر میں تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں، اور میرا رب تمہاری جگہ کسی اور قوم کو قائم مقام بنا دے گا اور تم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے۔ بے شک میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اور جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے ہود علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو اپنی رحمت کے باعث بچا لیا، اور ہم نے انہیں سخت عذاب سے نجات بخشی۔ اور یہ قوم عاد ہے جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا اور اپنے رسولوں کی نافرمانی کی، اور ہر جابر اور متکبر دشمن حق کے حکم کی پیروی کی، اور اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی لگے گی۔ یاد رکھو کہ قوم عاد نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا تھا۔ خبردار، ہود علیہ السلام کی قوم عاد کے لیے رحمت سے دوری ہے، اور ہم نے قوم سمود کی طرف اس کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اسی میں تمہیں آباد فرمایا، سو تم اس سے معافی مانگو، پھر اس کے حضور توبہ کرو۔ بے شک میرا رب قریب ہے، دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ وہ بولے کہ اے صالح، اس سے قبل ہماری قوم کو تم ہی سے امیدیں تھی، کیا تم ہمیں ان بتوں کی پرستش کرنے سے روک رہے ہو جن کی ہمارے باپ دادا پرستش کرتے تھے؟ اور جس توحید کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو، یقیناً ہم اس کے بارے میں بڑے شک میں مبتلا ہیں۔ صالح علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، ذرا سوچو تو صحیح، اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر قائم ہوں اور مجھے اس کی جانب سے خاص رحمت نصیب ہوئی ہے، اس کے بعد اس کے احکام تم تک نہ پہنچا کر اگر میں نے اس کی نافرمانی کی، تو کون شخص ہے جو اللہ کے عذاب سے مجھے بچانے میں میری مدد کرے گا؟ بس سوائے نقصان پہنچانے کے تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اور اے میری قوم، یہ اللہ کے خاص طریقے سے پیدا کردہ اونٹنی ہے جو تمہارے لیے نشانی ہے، سو اسے چھوڑے رکھو، یہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے، اور اسے کوئی تکلیف نہ پہنچانا، ورنہ تمہیں قریب واقع ہونے والا عذاب آ پکڑے گا۔ آیت نمبر 65۔ پھر انہوں نے اسے کونچے کاٹ کر ذبح کر ڈالا۔ صالح علیہ السلام نے کہا، اب تم اپنے گھروں میں صرف 3 دن تک عیش کر لو، یہ وعدہ ہے جو کبھی جھوٹا نہیں ہوگا۔ پھر جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے صالح علیہ السلام کو اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت کے سبب سے بچا لیا، اور اس دن کی رسوائی سے بھی نجات بخشی۔ بے شک آپ کا رب ہی طاقتور اور غالب ہے۔ اور ظالم لوگوں کو ہولناک آواز نے آ پکڑا، سو انہوں نے صبح اس طرح کی کہ اپنے گھروں میں مردہ حالت میں اوندے پڑے ہوئے تھے، گویا وہ کبھی ان میں بسے ہی نہ تھے۔ یاد رکھو کہ قوم سمود نے اپنے رب سے کفر کیا تھا۔ خبردار، قوم سمود کے لیے رحمت سے دوری ہے۔ اور بے شک ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے، انہوں نے سلام کہا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواباً سلام کہا۔ پھر ابراہیم نے دیر نہ کی یہاں تک کہ ان کی میزبانی کے لیے ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے تو انہیں اجنبی سمجھا اور اپنے دل میں ان سے کچھ خوف محسوس کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ ڈریے مت، ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اور ان کی بیوی سارا پاس ہی کھڑی تھی، وہ ہنس پڑی، سو ہم نے ان کی زوجہ کو اسحاق علیہ السلام کی اور اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام کی بشارت دی۔ وہ حیرانی سے کہنے لگی کہ کیا میں بچہ جنوں گی، حالانکہ میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں اور میرا یہ شوہر بھی بوڑھا ہے؟ بے شک یہ تو بڑی عجیب چیز ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ کیا تم اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو؟ اے ابراہیم کے گھر والو، تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، بے شک وہ قابل ستائش ہے اور بڑی بزرگی والا ہے۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام سے خوف جاتا رہا اور ان کے پاس بشارت آ چکی تو وہ ہمارے فرشتوں کے ساتھ قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگے۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام بڑے متحمل مزاج، آہذاری کرنے والے، ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرنے والے تھے۔ فرشتوں نے کہا کہ اے ابراہیم، اس بات سے درگزر کیجئے،
بے شک اب تو آپ کے رب کا حکم میں عذاب آ چکا ہے اور انہیں عذاب پہنچنے ہی والا ہے جو پلٹایا نہیں جا سکتا۔ اور جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے سے پریشان ہوئے اور ان کے باعث ان کی طاقت کمزور پڑ گئی اور کہنے لگے کہ یہ بہت سخت دن ہے۔ فرشتے نہایت خوبصورت تھے اور حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی قوم کی بری عادت کا علم تھا، تو وہ اس فتنے کی وجہ سے پریشان ہوئے۔ سو وہی ہوا جس کا انہیں اندیشہ تھا، اور لوط علیہ السلام کی قوم مہمانوں کی خبر سنتے ہی ان کی طرف دوڑتی ہوئی آئی، اور وہ پہلے ہی برے کام کیا کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام نے کہا کہ اے میری نافرمان قوم، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے بطور نکاح پاکیزہ اور حلال ہیں، سو تم اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں میں اپنی بے حیائی کے باعث مجھے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھی نیک سیرت آدمی نہیں ہے؟ وہ بولے کہ تم خوب جانتے ہو کہ ہمیں تمہاری قوم کی بیٹیوں سے کوئی غرض نہیں ہے، اور تم یقیناً جانتے ہو جو کچھ ہم چاہتے ہیں۔ لوط علیہ السلام نے کہا کہ کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی ہمت ہوتی، یا میں آج کسی مضبوط قلعے میں پناہ لے سکتا۔ تب فرشتے کہنے لگے کہ اے لوط، ہم آپ کے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، یہ لوگ تم پر ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے، بس آپ اپنے گھر والوں کو رات کے کچھ حصے میں لے کر نکل جائیں، اور تم میں سے کوئی مڑ کر پیچھے نہ دیکھے، مگر اپنی عورت کو ساتھ نہ لینا، یقیناً اسے بھی وہی عذاب پہنچنے والا ہے جو انہیں پہنچے گا۔ بے شک ان کے عذاب کا مقررہ وقت صبح کا ہے، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ پھر جب ہمارے حکم میں عذاب آ پہنچا تو ہم نے الٹ کر اس بستی کے اوپر کے حصے کو نیچا حصہ کر دیا، اور ہم نے اس پر پتھر اور پکی ہوئی مٹی کے کنکر برسائے جو پے در پہ اور تہ بتہ گر رہے تھے، جو آپ کے رب کی طرف سے نشان کیے ہوئے تھے۔ اور یہ سنگریزوں کا عذاب ظالموں سے اب بھی کچھ دور نہیں ہے۔ اور ہم نے اہل مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور ناپ و تول میں کمی مت کرو، بے شک میں تمہیں آسودہ حال دیکھتا ہوں، اور میں تم پر اس دن کے عذاب سے خوف محسوس کرتا ہوں جو تمہیں گھیر لینے والا ہے۔ اے میری قوم، تم ناپ و تول انصاف کے ساتھ پورے کیا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دیا کرو، اور فساد کرنے والے بن کر ملک میں تباہی مت مچاتے پھرو۔ جو اللہ کے دیے ہوئے میں بچ رہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم ایمان والے ہو، اور میں تم پر نگہبان تو نہیں ہوں۔ وہ بولے کہ اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہی حکم دیتی ہے کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے رہے ہیں، یا یہ کہ ہم جو کچھ اپنے اموال کے بارے میں چاہیں نہ کریں؟ بے شک تم ہی ایک بڑے تحمل والے اور ہدایت یافتہ رہ گئے ہو۔ شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، ذرا بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی بارگاہ سے عمدہ رزق بھی عطا فرمایا، تو پھر حق کی تبلیغ کیوں نہ کروں؟ اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ تمہارے پیچھے لگ کر حق کے خلاف خود وہی کچھ کرنے لگوں جس سے میں تمہیں منع کر رہا ہوں۔ میں تو جہاں تک مجھ سے ہو سکتا ہے تمہاری اصلاح ہی چاہتا ہوں، اور میری توفیق اللہ کی مدد سے ہے، اور میں اسی پر بھروسہ کیے ہوئے ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اے میری قوم، مجھ سے دشمنی اور مخالفت تمہیں یہاں تک نہ ابھار دے کہ جس کے باعث تم پر وہ عذاب آ پہنچے جیسا عذاب قوم نوح یا قوم ہود یا قوم صالح کو پہنچا تھا۔ اور قوم لوط کا زمانہ تو تم سے بہت دور نہیں گزرا ہے، اور تم اپنے رب سے مغفرت مانگو، پھر اس کے حضور صدق کے دل سے توبہ کرو، بے شک میرا رب نہایت مہربان اور محبت فرمانے والا ہے۔ آیہ نمبر 91۔ وہ بولے اے شعیب، تمہاری اکثر باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اور ہم تمہیں اپنے معاشرے میں ایک کمزور شخص جانتے ہیں، اور اگر تمہارا کنبہ نہ ہوتا تو ہم تمہیں سنگسار کر دیتے، اور تم ہماری نگاہ میں کوئی عزت والے بھی نہیں ہو۔ شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، کیا میرا کنبہ تمہارے نزدیک اللہ سے زیادہ معزز ہے، اور تم نے اسے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو گویا اپنے پس پشت ڈال رکھا ہے؟ بے شک میرا رب تمہارے سب کاموں کو احاطہ میں لیے ہوئے ہے۔ آیہ نمبر 93۔ اور اے میری قوم، تم اپنی جگہ کام کرتے رہو، میں اپنی جگہ کام کرتا رہوں گا۔ تم عنقریب جان لوگے کہ کس پر وہ عذاب آ پہنچا ہے جو رسوا کر ڈالنے والا ہے، اور کون ہے جو جھوٹا ہے، اور تم بھی انتظار کرتے رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ آیہ نمبر 94۔ اور جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے شعیب علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو اپنی رحمت کے باعث بچا لیا، اور ظالموں کو خوفناک آواز نے آ پکڑا، سو انہوں نے صبح اس حال میں کی کہ اپنے گھر میں مردہ حالت میں اوندے پڑے رہ گئے۔ آیہ نمبر 95۔ گویا وہ ان میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ سنو، اہل مدین کے لیے ہلاکت ہے جیسے قوم سمود ہلاک ہوئی تھی۔
آیا نمبر 96، اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنی نشانیاں اور روشن برہان کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس، تو قوم کے سرداروں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، حالانکہ فرعون کا حکم درست نہیں تھا۔ وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے چلے گا، بالآخر انہیں آتش دوزخ پہ لا گرائے گا، اور وہ داخل ہونے والوں کی کتنی بری جگہ ہے۔ اور اس دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگا دی گئی، اور قیامت کے دن بھی ان کے پیچھے لگی رہے گی۔ کتنا برا تحفہ ہے جو انہیں دیا جائے گا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان بستیوں کے کچھ حالات ہیں جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ ان میں سے کچھ برقرار ہیں اور کچھ ختم ہو گئی ہیں، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا، لیکن انہوں نے خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ سو ان کے وہ جھوٹے معبود جنہیں وہ اللہ کے سوا پوچھتے تھے، ان کے کچھ کام نہ آئے جب آپ کے رب کا حکم عذاب آیا، اور وہ دیوتا تو صرف ان کی ہلاکت اور بربادی میں اضافہ ہی کر سکے۔ اور آیہ نمبر 102، اور اسی طرح آپ کے رب کی پکڑ ہوا کرتی ہے جب وہ بستیوں کی اس حال میں گرفت فرماتا ہے کہ وہ ظالم بن چکی ہوتی ہیں۔ بے شک اس کی گرفت دردناک اور سخت ہوتی ہے، اور بے شک ان واقعات میں اس شخص کے لیے عبرت ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے۔ یہ روز قیامت وہ دن ہے جس کے لیے سارے لوگ جمع کیے جائیں گے، اور یہی وہ دن ہے جب سب کو حاضر کیا جائے گا، اور ہم اسے مؤخر نہیں کر رہے ہیں مگر مقررہ مدت کے لیے جو پہلے سے طے ہے۔ جب وہ دن آئے گا کوئی شخص بھی اس کی اجازت کے بغیر کلام نہیں کر سکے گا۔ پھر ان میں بعض بدبخت ہوں گے اور بعض نیک بخت ہوں گے۔ سو جو لوگ بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں پڑے ہوں گے، اور ان کے مقدر میں وہاں چیخنا اور چلانا ہوگا۔ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین جو اس وقت ہوں گے قائم رہے، مگر یہ کہ جو آپ کا رب چاہے۔ بے شک آپ کا رب جو ارادہ فرماتا ہے کر گزرتا ہے۔ اور جو لوگ نیک بخت ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین جو اس وقت ہوں گے قائم رہے، مگر یہ کہ جو آپ کا رب چاہے۔ یہ وہ عطا ہوگی جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ بس اے سننے والو، تم ان کے بارے میں کسی بھی شک میں مبتلا نہ ہونا جن کی یہ لوگ پوجا کرتے ہیں۔ یہ لوگ کسی دلیل اور بصیرت کی بنا پر پرستش نہیں کرتے، مگر صرف اس طرح کرتے ہیں جیسے ان سے قبل ان کے باپ دادا پرستش کرتے چلے آئے ہیں، اور بے شک ہم انہیں یقیناً ان کا پورا حصہ عذاب دیں گے جس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ آیہ نمبر 110، اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، پھر اس میں اختلاف کیا جانے لگا، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے صادر نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا گیا ہوتا، اور وہ یقیناً اس قرآن کے بارے میں اضطراب یعنی شک میں مبتلا ہے۔ بے شک آپ کا رب ان سب کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا جو وہ کچھ کر رہے ہیں، یقیناً وہ اس کو خوب جانتا ہے۔ بس آپ ثابت قدم رہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور وہ ثابت قدم رہے جس نے آپ کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا ہے۔ اور اے لوگو، تم سرکشی نہ کرنا، بے شک تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اور تم ایسے لوگوں کی طرف مت جھکنا جو ظلم کر رہے ہیں، ورنہ تمہیں آتش دوزخ آ پکڑے گی، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہ ہوگا، پھر تمہاری مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ اور آیہ نمبر 114، اور آپ دن کے دونوں کناروں میں اور رات کے کچھ حصے میں نماز قائم کیجیے، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، یہ نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ آیہ نمبر 115، اور آپ صبر کرے، بے شک اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ اور آیہ نمبر 116، سو تم سے پہلے کی امتوں میں ایسے صاحبان فضل کیوں نہ ہوئے جو لوگوں کو زمین میں فساد انگیزی سے روکتے، بجائے اس کے صرف تھوڑے ہی لوگ جن کو ہم نے نجات دی تھی، اور ظالموں نے عیش و عشرت کے اسی راستے کی پیروی کی جس میں وہ پڑے ہوئے تھے، اور وہ عادی مجرم تھے۔ اور آپ کا رب ایسا نہیں ہے کہ وہ بستیوں کو ظلم کے ساتھ ہلاک کر ڈالے، اس حال میں کہ ان کے باشندے نیکوکار ہوں۔ اور اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر اس نے جبراً ایسا نہ کیا، بلکہ سب کو مذہب کے اختیار میں آزادی دی۔ اور اب یہ لوگ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے سوائے اس شخص کے جس پر آپ کا رب رحم فرمائے، اور اسی لیے اس نے انہیں پیدا فرمایا ہے۔ اور آپ کے رب کا فرمان پورا ہو چکا کہ بے شک میں دوزخ کو جنوں اور انسانوں میں سے سب اہل باطل سے ضرور بھر دوں گا۔ اور آیہ نمبر 120، اور ہم رسولوں کی خبروں میں سے سب حالات آپ کو سنا رہے ہیں جس سے ہم آپ کے قلب اطہر کو تقویت دیتے ہیں، اور آپ کے پاس اس صورت میں حق اور نصیحت آئی ہے،
اور اہل ایمان کے لیے عبرت اور یاد دہانی بھی ہے۔ اور آپ ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے فرما دیں تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو، ہم اپنی جگہ عمل کرتے رہیں گے، اور تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ اور اب سورۃ ہود کی آخری آیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمانوں اور زمینوں کا سب غائب اللہ ہی کے لیے ہے، اور اسی کی طرف ہر کام کو لوٹایا جائے گا، سو اس کی عبادت کرتے رہیں اور اسی پر توکل کیے رکھیں، اور تمہارا رب تم سب کے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ اور اب شروع کرتے ہیں سورہ یوسف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں، بے شک ہم نے اس کتاب کو قرآن کی صورت میں عربی زبان میں اتارا تاکہ تم اسے براہ راست سمجھ سکو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کو ایک بہترین قصہ بیان کرتے ہیں اس قرآن کے ذریعے جسے ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے، اگرچہ آپ اس سے قبل اس قصے سے بے خبر تھے۔ آیت نمبر 4، وہ قصہ یوں ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ اے میرے والد، میں نے خواب میں 11 ستاروں کو اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے، میں نے انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے میرے بیٹے، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا، ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی پرفریب چال چلیں گے۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اسی طرح تمہارا رب تمہیں بزرگی کے لیے منتخب فرما لے گا اور تمہیں باتوں کے انجام تک پہنچانا یعنی خوابوں کی تعبیر کا علم سکھائے گا، اور تم پر اور اولاد یعقوب پر اپنی نعمت تمام فرمائے گا، جیسا کہ اس نے اس سے قبل تمہارے دونوں باپ یعنی پردادا اور دادا ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام پر تمام فرمائی تھی۔ بے شک تمہارا رب خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ بے شک یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ وہ وقت یاد کیجئے جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ واقعی یوسف علیہ السلام اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ محبوب ہے، حالانکہ ہم 10 افراد پر مشتمل زیادہ قوی جماعت ہیں، بے شک ہمارے والد ان کی محبت میں گم ہیں۔ آیت نمبر 9، اب یہی حل ہے کہ تم یوسف علیہ السلام کو قتل کر ڈالو یا دور کسی غیر معلوم علاقے میں پھینک آؤ، اس طرح تمہارے باپ کی توجہ خالصتاً تمہاری طرف ہو جائے گی، اور اس کے بعد تم توبہ کر کے صالحین کی جماعت میں سے بن جانا۔ آیت نمبر 10، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو قتل مت کرو اور اسے کسی طریق کنویں میں گہرائی میں ڈال دو، اسے کوئی راہگیر مسافر اٹھا لے جائے گا، اگر تم کچھ کرنے ہی والے ہو تو یہ کرو۔ آیت نمبر 11، انہوں نے کہا کہ اے ہمارے باپ، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم پر اعتبار نہیں کرتے، حالانکہ ہم یقینی طور پر اس کے خیر خواہ ہیں۔ آیت نمبر 12، آپ اسے کل ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، وہ خوب کھائے اور کھیلے، اور بے شک ہم اس کے محافظ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بے شک مجھے یہ خیال غمگین کرتا ہے کہ تم اسے لے جاؤ، اور میں اس خیال سے بھی خوفزدہ ہوں کہ اسے بھیڑیا کھا جائے اور تم اس کی حفاظت سے غافل رہو۔ وہ بولے کہ اسے بھیڑیا کھا جائے، حالانکہ ہم ایک قوی جماعت بھی موجود ہوں، تو ہم تو بالکل ناکارہ ہو گئے۔ پھر جب وہ اسے لے گئے اور سب اس پر متفق ہو گئے کہ اسے طریق کنویں کی گہرائی میں ڈال دیں گے، تب ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ اے یوسف، پریشان نہ ہونا، ایک وقت آئے گا کہ تم یقیناً انہیں ان کا یہ کام جتلاؤ گے اور انہیں تمہارے بلند رتبے کا شعور بھی نہیں ہوگا۔ اور وہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک کر اپنے باپ کے پاس رات کے وقت مکاری کا رونا روتے ہوئے آئے، کہنے لگے کہ اے ہمارے باپ، ہم لوگ دوڑ کا مقابلہ کرنے چلے گئے اور ہم نے یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا اور اسے بھیڑیے نے کھا لیا، اور آپ تو ہماری بات کا یقین بھی نہیں کریں گے اگرچہ ہم سچے ہی ہوں۔ آیت نمبر 18، اور وہ اس کی قمیض پر جھوٹا خون بھی لگا کر لے آئے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ حقیقت یہ نہیں ہے، بلکہ تمہارے حاسد نفسوں نے ایک بہت بڑا کام تمہارے لیے آسان اور خوشگوار بنا دیا جو تم نے کر ڈالا، بس اس حادثے پر صبر ہی بہتر ہے، اور اللہ سے ہی مدد چاہتا ہوں اس پر جو تم بیان کر رہے ہو۔ آیت نمبر 19، اور ادھر راہگیروں کا ایک قافلہ آ پہنچا تو انہوں نے اپنا پانی بھرنے والا بھیجا، سو اس نے اپنا ڈول اس کنویں میں لٹکایا۔ وہ بول اٹھا کہ خوشخبری ہو، یہ ایک لڑکا ہے، اور انہوں نے اسے قیمتی سامان تجارت سمجھتے ہوئے چھپا لیا، اور اللہ ان کاموں کو جو وہ کر رہے تھے خوب جانتا تھا۔ اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو موقع پر آ گئے تھے اسے اپنا بھاگا ہوا غلام کہہ کر انہی کے ہاتھوں بہت کم قیمت اور گنتی کے چند درموں کے عوض بیچ ڈالا، کیونکہ وہ راہگیر اس یوسف علیہ السلام کے خریدنے کے بارے میں پہلے ہی بے رغبت تھے، اور پھر راہگیروں نے اسے مصر لے جا کر بیچ دیا،
اور مصر کے جس شخص نے اسے خریدا تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اسے عزت و اکرام سے ٹھہراؤ، شاید یہ ہمارے لیے نفع پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ اور اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین مصر میں استحکام بخشا، اور یہ اس لیے کہ ہم اسے باتوں کے انجام تک پہنچانا یعنی خوابوں کی تعبیر سکھائیں۔ اور اللہ اپنے کاموں پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جب وہ یوسف علیہ السلام اپنے کمال شباب کو پہنچ گیا تو ہم نے اسے حکم نبوت اور علم تعبیر عطا فرمائی، اور اسی طرح ہم نیکوکاروں کو صلہ بخشتے ہیں۔ اور آیت نمبر 23، اور اس عورت زلیخا نے جس کے گھر وہ رہتے تھے آپ سے آپ کی ذات کی شدید خواہش کی، اور اس نے دروازہ بھی بند کر دیا اور کہنے لگی کہ جلدی آ جاؤ، میں تم سے کہتی ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی پناہ، بے شک وہ جو تمہارا شوہر ہے میرا مربی ہے، اس نے مجھے بڑی عزت سے رکھا ہے، بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے۔ یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیا، بے شک اس زلیخا نے تو ان کا ارادہ کر ہی لیا تھا، شاید وہ بھی اس کا قصد کر لیتے اگر انہوں نے اپنے رب کی روشن دلیل کو نہ دیکھا ہوتا۔ اس طرح اس لیے کیا گیا کہ ہم ان سے تکلیف اور بے حیائی دونوں کو دور رکھیں، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے برگزیدہ بندوں میں سے تھے۔ اور دونوں دروازے کی طرف آگے پیچھے دوڑے، اور اس زلیخا نے ان کی قمیص پیچھے سے پھاڑ ڈالی، اور دونوں نے اس کے خاوند عزیز مصر کو دروازے کے قریب پا لیا، اور وہ فوراً بول اٹھی کہ اس شخص کی سزا جو تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اور کیا ہو سکتی ہے، سوائے اس کے کہ وہ قید کر دیا جائے یا اسے دردناک عذاب دیا جائے۔ آیت نمبر 26، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، بلکہ اس نے خود مجھے پھسلانا چاہا، اور اتنے میں خود اس کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ اگر اس کا قمیص آگے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ سچی ہے اور وہ جھوٹوں میں سے ہے، اور اگر یوسف علیہ السلام کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو یہ جھوٹی ہے اور وہ سچوں میں سے ہے۔ اور پھر جب عزیز مصر نے ان کی قمیص کو دیکھا کہ وہ پیچھے سے پھٹی ہے تو اس نے کہا کہ بے شک یہ تم عورتوں کا فریب ہے، یقیناً تم عورتوں کا فریب بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اے یوسف، تم اس بات سے درگزر کرو، اور اے زلیخا، تم اپنے گناہوں کی معافی مانگو، بے شک تم ہی خطا کاروں میں سے ہو۔ اور آیت نمبر 30، اور شہر میں عمرہ کی کچھ عورتوں نے کہنا شروع کر دیا کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام کو پھسلاتی ہے، اس غلام کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی ہے، بے شک ہم اسے کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں۔ بس پھر اس زلیخا نے جب ان کی مکارانہ باتیں سنی تو انہیں بلا بھیجا اور ان کے لیے مجلس آراستہ کی، پھر ان کے سامنے پھل رکھ دیے اور ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک چھری پکڑا دی، اور یوسف علیہ السلام سے درخواست کی کہ ذرا ان کے سامنے سے ہو کر نکل جاؤ تاکہ انہیں بھی میری کیفیت کا سبب معلوم ہو جائے۔ سو جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی بڑائی بیان کرنے لگی، اور وہ مدہوشی کے عالم میں پھل کاٹنے کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی، اور دیکھ لینے کے بعد بے ساختہ بول اٹھی کہ اللہ کی پناہ، یہ تو بشر نہیں ہے، یہ تو کوئی برگزیدہ فرشتہ یعنی عالم بالا سے اترا ہوا کوئی نور ہے۔ آیت نمبر 32، زلیخا کی تدبیر کامیاب ہو گئی، وہ بولی کہ یہی تو وہ ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی ہو، اور بے شک میں نے ہی اپنی خواہش کی شدت میں اسے پھسلانے کی کوشش کی، مگر وہ سراپے عصمت ہی رہا، اور اگر اب بھی اس نے وہ نہ کیا جو میں اسے کہتی ہوں تو وہ ضرور قید کیا جائے گا اور وہ یقیناً بے آبرو کیا جائے گا۔ یوسف علیہ السلام نے سب کی باتیں سن کر عرض کیا کہ اے میرے رب، مجھے قید خانہ اس کام سے کہیں زیادہ محبوب ہے جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں، اور اگر تو نے ان کے مکر کو مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان کی باتوں کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور میں ندانوں میں ہو جاؤں گا۔ آیت نمبر 34، سو ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی اور عورتوں کے مکر و فریب کو ان سے دور کر دیا، بے شک وہی خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر انہیں یوسف علیہ السلام کی پاک بازی کی نشانیاں دیکھ لینے کے بعد یہی مناسب معلوم ہوا کہ اسے ایک مدت تک قید کر دیا جائے تاکہ عوام میں اس واقعے کا چرچا ختم ہو جائے، اور ان کے ساتھ دو جوان بھی قید خانے میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا ہے کہ میں انگور سے شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں، اس میں سے پرندے کھا رہے ہیں۔ اے یوسف، ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، بے شک ہم آپ کو نیک لوگوں میں دیکھ رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا جو کھانا روز تمہیں کھلایا جاتا ہے وہ تمہارے پاس آنے بھی نہیں پائے گا کہ میں تم دونوں کو اس کی تعبیر تمہارے پاس اس کے آنے سے قبل بتا دوں گا۔ یہ تعبیر ان علوم میں سے ہے جو مجھے میرے رب نے سکھائے ہیں، بے شک میں نے اس قوم کا مذہب شروع سے ہی چھوڑ رکھا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے،
اور وہ آخرت کے بھی منکر ہیں۔ آیت نمبر 38، اور میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے دین کی پیروی کر رکھی ہے۔ ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم کسی چیز کو بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں۔ یہ توحید ہم پر اور لوگوں پر اللہ کا خاص فضل ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اے میرے قید خانے کے دونوں ساتھیوں، بتاؤ کیا الگ الگ بہت سے معبود بہتر ہیں یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے؟ تم حقیقت میں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے ہو مگر چند ناموں کی جو خود تم نے اپنے اور تمہارے باپ دادوں نے اپنے پاس سے گھڑ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کی کوئی سند نہیں اتاری ہے۔ حکم کا اختیار صرف اللہ کو ہے۔ اسی نے حکم فرمایا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ یہی سیدھا راستہ اور درست دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آیت نمبر 41، اے میرے قید خانہ کے دونوں ساتھیوں، تم میں سے ایک کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ وہ اپنے مربی یعنی بادشاہ کو شراب پلائے گا، اور رہا دوسرا جس نے سر پر روٹیاں دیکھی ہیں تو وہ پھانسی دیا جائے گا، پھر پرندے اس کے سر سے گوشت نوچ کر کھائیں گے۔ فیصلہ کر دیا گیا ہے جس کے بارے میں تم دریافت کرتے ہو۔ اور یوسف علیہ السلام نے اس شخص سے کہا جسے ان دونوں میں سے رہائی ملنے والی تھی کہ اپنے بادشاہ کے پاس میرا ذکر کر دینا، شاید اسے یاد آ جائے کہ ایک اور بے گناہ بھی قید میں ہے۔ مگر شیطان نے اسے اپنے بادشاہ کے پاس وہ ذکر کرنا بھلا دیا۔ نتیجتاً یوسف علیہ السلام کئی سال تک قید خانے میں ٹھہرے رہے۔ آیت نمبر 43، اور ایک روز بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب میں 7 موٹی تازی گائے دیکھی ہیں۔ انہیں 7 دبلی پتلی گائے کھا رہی ہیں، اور 7 سبز خوشے دیکھے ہیں اور دوسرے 7 ہی خشک۔ اے درباریوں، مجھے میرے خواب کا جواب دو اگر تم خواب کی تعبیر جانتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ یہ پریشان خواب ہے اور ہم پریشان خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے ہیں۔ آیت نمبر 45، اور وہ شخص جو ان دونوں میں سے رہا ہو چکا تھا بولا کہ اب اسے ایک مدت کے بعد یوسف علیہ السلام سے کیا ہوا وعدہ یاد آ گیا کہ میں تمہیں اس کی تعبیر بتاؤں گا، سو تم مجھے یوسف علیہ السلام کے پاس بھیجو۔ وہ قید خانے میں پہنچ کر کہنے لگا کہ اے یوسف، آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیں کہ 7 فربا گائے ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سبز خوشے ہیں اور دوسرے 7 خشک ہیں، تاکہ میں یہ تعبیر لے کر واپس لوگوں کے پاس جاؤں، شاید انہیں آپ کی قدر و منزلت معلوم ہو جائے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ دائمی عادت کے مطابق مسلسل 7 برس تک کاشت کرو گے، سو جو کھیتی تم کاٹا کرو گے اسے اس کے خوشوں میں ہی ذخیرے کے طور پر رکھتے رہنا، مگر تھوڑا سا نکال لینا جیسے تم ہر سال کھا لو۔ آیت نمبر 48، پھر اس کے بعد 7 سال بہت سا خشک سالی والے آئیں گے، وہ اس ذخیرے کو کھا جائیں گے جو تم ان کے لیے پہلے جمع کرتے رہے تھے، مگر تھوڑا سا بچ جائے گا جو تم محفوظ کر لو گے۔ پھر اس کے بعد 1 سال ایسا آئے گا جس میں لوگوں کو خوب بارش دی جائے گی، اور اس سال اس قدر پھل ہوں گے کہ لوگ اس میں پھلوں کا رس نچوڑیں گے۔ اور یہ تعبیر سنتے ہی بادشاہ نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو فوراً میرے پاس لے آؤ۔ بس جب یوسف علیہ السلام کے پاس قاصد آیا تو انہوں نے کہا کہ اپنے بادشاہ کے پاس لوٹ جا اور اس سے یہ پوچھ کہ ان عورتوں کا اب کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ بے شک میرا رب ان کے مکر و فریب کو خوب جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 51، بادشاہ نے زلیخا سمیت عورتوں کو بلا کر پوچھا کہ تم پر کیا بیتا تھا جب تم سب نے یوسف علیہ السلام کو ان کی راست روی سے بہکانا چاہا تھا؟ بتاؤ وہ کیا معاملہ تھا؟ وہ سب بے یک زبان بولی کہ اللہ کی پناہ، ہم نے تو یوسف علیہ السلام میں کوئی برائی نہیں پائی۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا بھی بول اٹھی، اب تو حق آشکار ہو چکا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میں نے ہی انہیں اپنے مطلب میں پھسلانا چاہا تھا، اور بے شک وہی سچے ہیں۔ اور اب اس پارہ کی آخری آیت نمبر 52، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں نے یہ اس لیے کیا ہے کہ وہ عزیز مصر جو میرا محسن و مربی تھا جان لے کہ میں نے اس کی پشت کے پیچھے کوئی خیانت نہیں کی، اور بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کے مکر و فریب کو کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ الحمدللہ جی، یہاں پر ہمارا 12واں پارہ بھی کمپلیٹ ہوا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے، اور جو کچھ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں احکامات دے رہے ہیں، جو کچھ ہمیں سمجھا رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو آسانی سے سمجھنے کی توفیق عطا کرے تاکہ ہم اس پہ عمل کر لیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پھر سے دعا کرتے ہیں کہ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔